والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید وفی روایت فلہ اجر مئت شہید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغ عنی ولو آیۃ۔ اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہمارا اللہ پاک کے راستے میں نکلنا اس عالی محنت کو سیکھنے کے لیے ہے کہ جس محنت کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصود ہے وہ انسانیت کی رہبری، رہنمائی، سیدھا راستہ دکھلانا، اس راستے پہ چلانا کہ جس راستے پہ چل کر انسان اللہ رب العزت سے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، جس کو دین والا راستہ کہتے، اسلام والا راستہ کہتے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی۔ انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، اور نہ ہی دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں گے۔ اور گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں وہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ناکام ہو کر گئے، اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چائی اور منچائی پہ چلے گا تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو ناکام کیا ایسی اللہ ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمائے۔ اسی لیے اللہ نے اس امت کے سامنے پہلی قوموں کے واقعات کو ذکر فرمایا جن کے پاس ملک کا نقشہ تھا، مال کا نقشہ تھا، تجارت کا نقشہ تھا، زراعت کا نقشہ تھا، اکثریت کا نقشہ تھا، اور طاقت اور قوت کا نقشہ تھا، اور دنیا کے یہ پھیلے ہوئے نقشے ان کے ہاتھوں میں تھے۔ اللہ نے ان قوموں کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے کہ ان کے پاس اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ نے ملک والوں کو ملک میں ناکام کر دیا، مال والے کو مال میں ناکام کر دیا، تجارت والوں کو تجارت میں ناکام کر دیا، زراعت والوں کو اللہ نے زراعت میں ناکام کر دیا، اکثریت والوں کو اللہ نے اکثریت میں ناکام کر دیا، اور طاقت اور قوت والوں کو اللہ نے ان کی طاقت اور قوت میں ناکام کر دیا۔ اور اللہ نے یہ واقعات اس امت کے سامنے اسی لیے بیان کیے ہیں اور جگہ جگہ یہ فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے آنکھوں والو ان واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اے عقل والو ان واقعات کو سن کر عقل حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو، کیونکہ اس امت کو اللہ نے ایک بہت اونچے کام کے لیے بھیجا ہے۔ اگر پہلی قوموں نے تو اپنا نقصان کیا، لیکن اگر یہ امت اسی دنیا کے نقشوں کے اندر لگ گئی تو یہ صرف اپنا نقصان نہیں کرے گی، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے اس امت کے سامنے
یہ سارے بتائے ہیں، یہ تو نمونہ بتایا ہے، اللہ پاک قیامت تک اسی طرح کرتے چلے جائیں گے۔ دین میں کامیابی ہے، اگر ملک والا دین پر چلے گا تو اللہ کامیاب کریں گے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک دیا تھا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں بھی کامیابی دی، آخرت میں بھی کامیابی دی۔ ہاں، نمرود کو ملک ملا تھا، اس میں اللہ کے دین پر نہیں چلا، اللہ نے ملک میں ناکام کر دیا۔ تو ایسے قیامت تک کے لیے یہ اللہ نے نمونے بتائے ہیں کہ دیکھو یہ ہے اللہ کی سچی کتاب میں کوئی قصہ قصے کے لیے نہیں ہے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے ہے، عقل حاصل کرنے کے لیے، سمجھ حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس امت کے سامنے پہلی قوموں کے واقعات اللہ نے اسی لیے ذکر کی کہ یہ امت اپنی صلاحیتوں کو، اپنی استعداد کو کہیں اس گارے مٹی پہ لگا کے برباد نہ کر دے، تو یہ اپنا نقصان نہیں کرے گی، آنے والی نسلوں کا نقصان ہو جائے گا، آنے والی نسلوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اگر یہ ٹھیکروں میں لگ گیا اور دنیا کے ان ٹھیکروں کو جمع کرنے میں لگ گیا تو یہ اپنا نقصان تو کرے گی، آنے والی نسلوں کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے ان واقعات کو قرآن پاک میں اس امت کے سامنے بیان فرمائے۔ ہاں، تو اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، اپنے احکامات کو اپنے پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنے میں رکھی ہے۔ ہاں، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو بھی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہر عمل کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کا ہونا ہر عمل میں ضروری ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایمان کا نور دل کے اندر ہو، یہ ضروری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو نیک عمل کرے، یعنی اللہ کے احکامات پر چلے، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، اس کے دل میں ایمان کا نور ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا میں طیب زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہمارے بڑے کہ طیب زندگی کیا ہے، کہ اس میں جو انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ یہ بھی مجھے ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ سب اللہ نے طیب زندگی میں بتایا۔ ہر انسان دنیا میں کیا چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، ذلت سے بچوں، عزیز ہو جاؤں، عزت والا ہو جاؤں، مجھے چین ملے، مجھے سکون ملے، مجھے راحت ملے، مجھے عافیت والی زندگی ملے۔ کیوں بھائی؟ یہ جو ساری دنیا میں انسان محنت کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے؟ کہ میری یہ دنیا کی تھوڑی چھوٹی زندگی یہ چین سکون سے گزر جائے۔ کیوں بھائی؟ اسی لیے محنت کر رہا ہے نا انسان، کیوں بھائی؟ اسی لیے محنت کر رہا ہے نا۔ تو چین اور سکون اللہ تبارک و تعالی ایمان اور اعمال کی برکت سے عطا فرماتا، سنت اعمال کی برکت سے عطا فرماتا۔ اللہ کے احکامات اور پیارے نبی کا سنت طریقہ، یہ دنیا اور آخرت کے اندر عزت کا، کامیابی کا، چین کا، سکون کا، اطمینان کا، راحت کا اللہ پاک سبب بناتے ہیں، انسان کو طیب زندگی عطا فرماتے۔ اور پھر موت سے جو اللہ اس کا کامیابی کا دروازہ کھولیں گے وہ کھلتا چلا جائے۔ کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام آئیں گے بڑے خوبصورت شکل میں، اور جماعت ہوگی ان کے ساتھ، ان کے ہاتھوں میں فرشتوں کی جو جماعت ہوگی، پھولوں کے گلدستے ہوں گے، اور اس کو آ کر وہ جو 500 فرشتوں کی جماعت آئے گی وہ اس کو جنت کی ایک ایک نعمت کی خوشخبری دیں گی۔ جب اس کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبری ملے گی تو اس کی روح اندر سے نکلنے کے لیے بے چین ہو جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام رومال تھوڑی کے نیچے رکھ دیں گے، سارے جسم میں سے روح جمع ہو کر اس رومال میں آ جائے، اور اس کو پھر لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں روح سجدہ کرے گی، اللہ فرمائیں گے اعلیٰ علیین کی روحوں کے ساتھ، جنتیوں کی روحوں کے ساتھ اس کو رکھ،
عزیز رشتہ دار اس کو یہاں غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، فرشتے پہلے اس کو غسل دے کر جنت کا کفن پہنا دیں، اور پھر اس کو لے کر جب قبر میں لے جاتے ہیں، قبر میں دفناتے ہیں، تو قبر میں جب اتارتے ہیں تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ مجھ پہ چلتے تھے ان سب میں تو مجھے پسند تھا، آج میرے پیٹ میں آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ کہتے جنت کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، وہاں کی خوشبوئیں ہوائیں آئیں گی، جنت کا بسترا بچھا دیا جائے گا، اور یوں کہا جائے گا یہ ریسٹ ہاؤس ہے، کل قیامت کے دن اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی، یہاں آرام کر لو، نوم عروس، ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی۔ قبر اس کے لیے آرام گاہ بن جائے گی۔ پھر اللہ جب قبر سے اٹھائیں گے، چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ چمکدار ہو، اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھے گا، الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، نور کے منبر پر بٹھائیں گے، اور مشک اور عنبر کے ٹیلوں پہ سیر کروائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر دو فکریں جمع نہیں کرتے، جو دنیا میں بے فکر ہوتا ہے وہ آخرت میں فکر مند ہوگا، جو دنیا میں فکر مند ہوتا ہے وہ آخرت میں بے فکر ہو۔ اللہ دو غم انسان پر نہیں لگائیں گے، دو فکریں انسان پر جمع نہیں کریں گے۔ جو دنیا میں فکر کے ساتھ چلتا رہا، اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا کہ اللہ راضی ہو جائے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ایسے سیر کروائیں گے، بے فکری ہوگی، اور پھر عمل نامہ دائیں ہاتھ پہ دے کر فرشتے سے اللہ فرمائیں گے لے جاؤ میرے اس نیک بندے کو میرے مہمان خانے جنت میں داخل کر۔ فرشتہ لے کے چلے گا، پلسرات کی گھاٹی جو جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے، اس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، ہر انسان کو گزرنا ہے، 1500 سال کا راستہ۔ فرشتے ایسے لے کے چلیں گے، ہاں، جیسے بجلی چمکتی ہے، بجلی کڑکتی ہے، یا پلک جھپکتے ہیں، ایسے اللہ وہ راستہ آسان کر۔ اور جب جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں اور نیک بندیوں کے لیے اللہ نے وہ مہمان خانہ بنایا ہے۔ جب یہ جنتی اپنے جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو فرشتے کہیں گے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تجھے رہنا ہے۔ اب وہ جنت کا دروازہ اتنا حسین و جمیل ہوگا کہ جنت کے دروازے کو دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے۔ کتنے سال؟ 40 سال گزر جائیں گے۔ اندر سے اس کی حوریں اور اس کے غلمان، اس کی باندیاں، وہ کہیں گی آقا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے اندر بنایا ہے، آپ اندر تشریف لائیے، اندر تشریف لائیے۔ جنت کی نعمتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنے نہیں ہیں، کسی کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا۔ جنت میں کیسی نعمتیں ہیں؟ کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، مکانات کی نعمتیں، سواریوں کی نعمتیں، خوبصورت جنت کی حوروں کی نعمتیں اور خوبصورت عورتیں، ہاں، جن کے رخسار میں جنتی کو اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ ان کے پستان ایسے اٹھے ہوئے ہوں گے جیسے انار ہوتا ہے، انار، انار۔ جنتی کی محبت ان کے دل میں لہریں اٹھتی ہوئی جنتی کو نظر آئیں گی کہ میری محبت ان کے دل میں، ان حوروں کے دل میں کیسے جوش مار رہی۔ ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کی۔ اور پھر جو دین کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے یہ انسان دنیا میں پریشان پھرتا ہے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے، کیونکہ غلط یقین، کلمے کا نور نہیں اور اعمال نہیں، اس لیے یہ بھٹکتا رہتا ہے اندھیرے میں اور بیچارہ پریشان پھرتا رہتا ہے۔ اگرچہ دنیا کے نقشے اس کے پاس، کیونکہ خوشی تو اندر کی چیز ہے، غم اندر کی چیز ہے، اس کا باہر کے اعمال سے، باہر کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق تو اندر کے اعمال سے ہے، دل کے یقین سے ہے، بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ عزت اندر کا حال ہے، ذلت اندر کا حال ہے۔
سکون اندر کا حال ہے، بے سکونی اندر کا حال ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو باہر کے نقشوں کے ساتھ نہیں جوڑا۔ ہاں اللہ فرما رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سن لو، دلوں کا جو سکون اور اطمینان ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ہے، پیارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے میں ہے۔ ہاں تو جب آدمی اس راستے کو چھوڑتا ہے تو اللہ دنیا کی زندگی تنگ کر دے، پریشان کر، اور پھر یہ تنگی تو تھوڑی ہے، مرنے کے بعد ہاں تڑپا تڑپا کے موت کے وقت روح نکالی جاتی، اور پھر جب قبر میں پہنچتا ہے قبر تنگ ہو جاتی ہے، ایسے یہ پسلیاں ایسے ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، 99 اژدہا اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ہاں قبر میں جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جہنم کی تپش اور وہاں کی بدبو اس کو سڑان قبر کے اندر آتی ہے۔ قبر کی زندگی ایسی ہوتی ہے، ہاں کہتے ہیں نا خوشی کا دن، خوشی کی رات گزرتے پتہ نہیں چلتی، اور غم کا 1 گھنٹہ گزارنا بہت پریشان ہو، 1 گھنٹہ نہیں گزرتا ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر اس کی زندگی کو تنگ کریں، اور پھر جب قبر سے اٹھائیں گے تو چہرہ سیاہ ہو، ہائے افسوس، ہر شرمندگی کے نعرے لگا رہا ہوگا، لیکن وہ افسوس اس کے کام نہیں آئے۔ کہتے سورج کے نیچے اللہ کھڑا کر دیں گے، سورج سوا نیزے پر سر کے اوپر ہو، اور اپنے گناہوں کے بقدر یہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا غرق ہوگا اپنے گناہوں کے پسینے، اور وہاں روئے گا، چلائے گا، اس کا رونا چلانا اس کے کام نہیں آئے۔ کہتے ہیں خون، پانی کے آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون کے آنسو روئے گا، وہ ختم ہو جائیں گے، پیپ کے آنسو روئے گا، اور اتنا روئے گا کہ اس میں کشتیاں چل پڑیں، لیکن وہ رونا کام نہیں آئے، کیونکہ دنیا میں بے فکری سے چلا تھا، آخرت میں یہ غم اور قیامت کے دن یہ غم اور یہ فکر اس پر سوار ہو، ہائے کیسے جہنم سے بچوں، ہائے کیسے دوزخ سے بچوں۔ ہاں کیونکہ دنیا میں بے فکر پھرتا رہا، آخرت میں فکر مند ہو۔ اللہ پاک ہاں 2 غم 2 خوشیاں جمع نہیں کرتے، خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا میں خوش ہے، آخرت میں اللہ پاک اس کو، جو اللہ کو خوش کرتا ہے اللہ اس کو خوش کرتا ہے، جو دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے گیا، آخرت میں اللہ پاک اس کو ناراض کر جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہمارے احکامات آئے اور تم نے آنکھیں بند کر کے گزر گئے، اندھے بن کر چل رہے تھے، دیکھا نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت طریقہ ہے، اندھے بن کر چل رہے تھے، خواہشات پر چل رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اب بتاؤ، ہاں تھوڑی سی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا، بہت، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا دنیا کے دنوں کے اعتبار سے، کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن، اور اللہ پاک فرمائیں گے فرشتے سے کھینچو اس بدبخت کو، پھینک دو اس کو جہنم کے اندر، اس کا سینہ چیرا جائے گا، یہ بایاں ہاتھ اس سینے میں ڈال کر پیٹھ کے پیچھے کھینچ کر اس کی کتاب کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، اور فرشتے سے اللہ فرمائیں گے کھینچو اس کو پل صراط، پھینک دو اس کو جہنم کے اندر۔ فرشتہ منہ کے بل کھینچے گا، منہ کے بل، اور گھسیٹ گھسیٹ کے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم کی وادی میں پہنچ۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ کا جیل خانہ، اور یہ اللہ نے نافرمان بندوں اور بندیوں کے لیے بنایا، کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا ان کے لیے اللہ نے یہ جیل خانہ بنایا۔ جیسے جنت کی نعمتوں کا آدمی دنیا میں تصور نہیں کر سکتا، ایسی جہنم کی تکلیفوں کا بھی دنیا میں تصور نہیں کر سکتا، کہ وہاں کی مصیبتیں، وہاں کے عذاب دنیا میں آدمی، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجے 70 گنا تیز ہے۔ کہتے ہیں ایک جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، اس کو نیند آ جائے گی اس دنیا کی آگ۔ کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ پہ برداشت کر سکتا، ایک چنگاری نہیں برداشت کر سکتا۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 درجے تھے، اور پھر جہنم کی بھوک، جہنم کی پیاس، آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جہنم کی بھوک کتنی سخت ہوگی، جہنم کی پیاس کتنی شدید اور سخت ہوگی۔ کہتے ہیں اگر ساری مخلوق کی بھوک اور پیاس کو جمع کیا جائے، ایک جہنمی کی بھوک اور پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسی بھوک لگے گی، ایسی پیاس لگے گی۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔
کہ قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، پس تحقیق یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ آج تو بڑے نعرے لگ رہے ہیں، میں کامیاب، میں کامیاب، میں کامیاب۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کامیاب، کون کامیاب۔ تو یہ جو دین ہے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا راستہ ہے جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے پسند فرمایا۔ اس راستے پر جو چلے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو اس راستے کو چھوڑے گا، اپنی جی چاہی اور من چاہی پہ چلے گا، دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام۔ اب بتاؤ، تھوڑی سی زندگی ہے، دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اب اس تھوڑی سی لذتوں کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے تو بڑی مصیبتیں جہنم کی اپنے سر لیتا ہے۔ یہ تھوڑی سی حکموں کو پورا کرنے پر بڑی آخرت کی راحت اور چین اور سکون اور اطمینان والی زندگی ملتی ہے، جنت والی زندگی ملتی ہے۔ تو عقل مند انسان کون ہے کہ تھوڑی تکلیف برداشت کر لے، آخرت کی بڑی تکلیف سے بچ جائے، تھوڑی مشقت کو برداشت کر لے، آخرت کی ہمیشہ کی راحتوں کو حاصل کر لے۔ بے وقوف وہ انسان ہے کہ تھوڑی سی لذت کے لیے بہت بڑی پریشانی اور تکلیف کو اپنے سر لے لے، بہت بڑی خوشی اور نعمتوں والی زندگی سے محروم ہو جائے۔ ایک آدمی کو یہ کہیں کہ بھائی تم کو پاکستان کا صدر بنائیں گے، ایک دن تم کو صدر بنائیں گے اور باقی زندگی تم نے جیل میں گزارنی، تو کوئی اس صدارت کے لیے تیار ہوگا؟ بولو بولو، کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اس کو یہ کہیں کہ ایک دن تو تم جیل میں گزارو، باقی زندگی تم نے جتنی بھی ہے پاکستان کا صدر بن کر رہنا ہے، تو اس کے لیے میرے خیال سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے کہ ایک دن کی جیل کاٹنے ہے، باقی ساری زندگی پھر صدارت اور وزارت پر بیٹھنا ہے۔ ایسی یہ دنیا کی زندگی ہے، ایک دن بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ جیسے جیل میں آدمی پابند ہوتا ہے، ایسی دنیا میں اللہ نے پابندی والی زندگی دی ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ انسان پابند بن کر چلے، شتر بے مہار نہ بنے، جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارے، بلکہ دین کے مطابق جو اللہ نے راستہ بتایا ہے اس پر چلے۔ تو پھر یہ دنیا پیغمبر کی سنت کے مطابق اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پورا، یہ دین اسلام۔ تو اب یہ دین اسلام جو ہے یہ زندگیوں میں محنت سے آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ دین پر چلنا، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے دین کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں ہم ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دیتے۔ یعنی دین پر چلنے کے لیے ہدایت کے نور کی ضرورت ہے، جس کو کلمے کا یقین کہتے ہیں۔ وہ نور دل کے اندر، وہ نور، ہدایت کے نور کے ملنے پر اللہ سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت کا نور دیتے ہیں، کلمے کا نور دیتے ہیں، ایمان نصیب فرماتے ہیں، اس سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتے۔ پھر کوئی اللہ کا حکم مشکل نہیں، نماز آسان، روزہ آسان، زکوٰۃ آسان، حج آسان، ماں باپ کی خدمت آسان، غریبوں کے ساتھ ہمدردی آسان، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی آسان، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک آسان، سارے احکامات اللہ آسان کر لیتے۔ اور جب یہ ہدایت اللہ کے راستے میں، یہ دل کا نور جو ہدایت کا نور ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں، یقین کہتے ہیں، ہدایت کے نور کی علامت کیا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے انسان اپنی زندگی کا بننا اس دنیا کے نقشوں میں نظر آتا ہے اس کو، اور جب اللہ ہدایت کا نور دیتے ہیں تو اپنی زندگی کا بننا کس میں نظر آتا ہے؟ میری زندگی کون بنا رہا ہے؟ میرے گھر والوں کی زندگی کون بنا رہا ہے؟ سارے انسانوں کی زندگی، ساری مخلوقات کی زندگی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہدایت کا نور ہے۔
کہ آدمی کو سب کچھ اللہ میں نظر آئے، پیغمبر کی سنت، جی ہاں، اللہ کا حکم، پیغمبر کی سنت، تو یہ ہدایت کا نور اللہ پاک، یہ جیسے جب دل میں ہدایت کا نور نہ ہو نا اور ظلمت چھائی ہوئی ہو، کفر و شرک کی وجہ سے آدمی اندھیرے میں ہوتا ہے، اور اگر کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن فسق و فجور میں لگ گیا، نافرمانیوں میں لگ گیا، گناہوں میں لگ گیا، تو دل پر شدہ شدہ نقطے لگ جاتے ہیں، دل اندھیرے میں ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا انسان جس کے دل میں ہدایت کا نور نہ ہو، دین پہ چلنا بہت مشکل معلوم ہو۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ یہ دین پر چلنا اتنا مشکل سمجھتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل سمجھتا ہے، کہتے ہیں بھلا آسمان پر بھی کوئی چڑھ سکتا ہے؟ اتنا مشکل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، غریبوں کی خیر خبر، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ سارے احکامات اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہدایت کا نور ہے، یہ اللہ پاک ہر کسے نہ کسے کو نہیں دیتے، بے طلب کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو دل اللہ کی طرف پھرتا ہے اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈالتے ہیں۔ جو دل اللہ کے غیر کی طرف پھرا ہوا ہے، مخلوق کی طرف پھرا ہوا ہے، اللہ اس دل کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتا۔ وہ دل تو اللہ پاک کے یہاں نجس اور ناپاک ہے، جو مخلوق کے اثر سے چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس طلب کو پیدا کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور نبی رسول آ کر 3 نفی اس بات کرتے تھے: مخلوق کی نفی، خالق کی ذات و صفات کا اس بات، دنیا کی نفی، آخرت کا اس بات، چیزوں شکلوں کی نفی، اعمال کا اس بات، تاکہ انسان کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں شکلوں سے اعمال کی طرف آ جائے، اور یہ دل اللہ کی طرف پھرے، اور اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈالے، اور ہدایت کے ملنے پر اللہ شرح صدر نصیب فرمائے۔ سارے اعمال، سارا دین، اللہ کے حکم، پیغمبر کی سنت، سب آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس محنت کے لیے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، لیکن انسانیت قیامت تک آتی رہے گی، اور نبی اور رسول کوئی نہیں آنے والا۔ تو آنے والی نسلوں کی رہبری، رہنمائی کون کرے گا؟ کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرمایا ہے، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، ختم نبوت کی برکت سے اب یہ ذمہ داری اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائے۔ اس امت کو جو اللہ نے شرافت بخشی ہے، کرامت بخشی ہے، خیر امت فرمایا، بہتر امت فرمایا، افضل امت فرمایا، اس کی وجہ کیا بتائی کہ یہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، فائدے کے لیے نکالی گئی ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلانا، یعنی دین اسلام کی طرف، برائی سے منع کرنا، یعنی بے دینی سے، گناہوں سے روکنا، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا۔ دوسری آیت میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے فرمایا: قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ نبی جی اپنی امت کو بتاؤ کہ یہ میرا راستہ ہے۔ راستہ کس لیے ہوتا ہے بھائی؟ ڈٹنے کے لیے۔ راستہ کس لیے ہوتا ہے؟ چلنے کے لیے۔ یہ میرا راستہ ہے۔ کیا مقصد؟ کہ چل پھر کر ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ، الی دین اللہ، اللہ کی طرف بلانا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ علی بصیرت، کہ یہی دین والا راستہ کامیابی کا ہے۔ بصیرت
دل کی آنکھ سے دیکھ کر کہنے کو، دل کے یقین کے ساتھ. بصارت آنکھوں سے دیکھ کر کہنے کو کہتے ہیں، اور بصیرت دل کے یقین کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں یقین کے ساتھ، کہ یہی دین والا راستہ کامیابی. یہ میری دعوت ہے، لوگوں کے پیچھے پھر پھر کر، جا جا کر، چل چل کر. پھر اللہ نے فرمایا آگے بھی ان کو بتاؤ نا، کیا انا ومن اتبعنی، کہ یہ میرا بھی کام ہے کہ لوگوں کے پیچھے جا جا کر اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اور جس نے میرا اتباع کیا اس کا بھی یہی کام ہے. صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن، کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ من اتبعنی میں داخل ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے کالا ہے، چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے، چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین پہ چلنا ہے اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچنا. اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں دین اسلام تو 23 سال میں مکمل ہوا، ہاں، لیکن دین کی محنت پہلے دن سے ہی حضور نے امت سے شروع کروا دی. ابو بکر رضی اللہ عنہ مردوں میں سے، خدیجہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں سے، علی رضی اللہ عنہ بچوں میں سے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلاموں میں سے، ان 4 طبقوں سے وہ معاشرہ آباد تھا. حضور نے پہلے دن سے ان کو اپنے ساتھ اس محنت میں جوڑ دیا اور ان کو بتا دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعد، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اب کوئی امت آنے والی. تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے صحابہ اکرام نے کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، بعد والوں تک پہنچاتے رہے، اللہ کا دین دنیا میں پھیلتا چلا. اور جب سے امت نے اس محنت کو چھوڑا ہے تو دین دنیا میں پھیلنے سے کیا، آج مسلمان کی زندگی میں دین پورا نہیں رہا. ہاں، علاقوں کے علاقے، شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں، ہاں، یہ دین سے خالی ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ امت نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ، اپنی جو ذمہ داری ختم نبوت کی برکت سے ملی تھی اس کو چھوڑ دیا اور دنیا کے دھندوں میں لگ گئے، دھندوں میں لگ گئے، اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، دعوت والے کام کو. تو بڑے فرماتے ہیں آج جو ہماری یہ تبلیغ کی محنت ہے یہ امت کو اپنے کام پر لانے کے لیے، کہ امت اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ میں تاجر نہیں ہوں، میں زمیندار نہیں ہوں، میں کارخانے دار نہیں ہوں، میں صدر اور وزیر نہیں ہوں، میں ڈاکٹر اور انجینئر نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے. آج مسلمان تو اپنی زندگی کے مقصد کو بھولا ہو، اس لیے کہ باہر کوئی ماحول نہیں ہے، سارا ماحول فساد ہی فساد ہے. ان ماحولوں میں ایمان جل رہا ہے، اعمال جل رہے ہیں، اخلاق جل رہے ہیں، اخلاص جل رہا ہے، ہمدردی خیرخواہی کے جذبات جل گئے، نفسا نفسی چل رہی ہے. جی ہاں، تو یہ محنت اس لیے ہے کہ یہ ماحول بنائیں مسلمانوں میں، ان کو اس ماحول میں لائیں. دیکھو نکلنے سے پہلے ہم بھی بھولے ہوئے، جیسے اور مسلمان بھولے ہوئے نا، ہم بھی بھولے ہوئے. کیوں بھائی بھولے ہوئے تھے کہ نہیں بھولے ہوئے تھے؟ ہاں، ہم بھی یہی کہتے تھے میں ڈاکٹروں میں، انجینئروں میں، دکانداروں میں، کارخانے دار ہوں، یہ ہوں وہ. یہ نہیں کہتے تھے کہ میں مسلمان، میں حضور کا امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام. نکلنے کے بعد پتہ چلا. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہر بات کو سمجھنے کے لیے ماحول کی ضرورت، ہر کام کو سیکھنے کے لیے اس کے ماحول میں آنا پڑتا ہے. جی ہاں، اس کے لیے کہتے ہیں 4 مہینے تو سیکھنے کے لیے ہیں، کرنے کے لیے مسلمان کی ساری زندگی ہے. مسلمان کا کام ہی یہی ہے. ہاں، مسلمان کا کام کیا ہے؟ دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ فی العالم کلہ. ہاں، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے میں نکلنا تاکہ دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو، کفر کا کلمہ پست ہو، شیطان کا کلمہ پست ہو. یہ مسلمان کا کام. تو 4 مہینے تو اس لیے لگوا رہے ہیں. اب ہم نیت کر لیں 4 مہینے لگا کر انشاءاللہ اس کام کو سیکھ کر اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے. کون کون تیار ہے؟ ہمارے بڑے کہتے ہیں صرف 4 مہینے نہیں ہیں، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے.
کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کون اس کے لیے تیار ہے؟ اب آپ سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں، بہت سا ایسا مجمع بھی بیٹھا ہوا ہے جو چلہ لگا کے واپس جاتا ہے، ابھی تک 4 مہینے کا ارادہ بھی نہیں کیا، آئندہ کریں گے آئندہ۔ تو بھائی اس وقت میں وقت بڑھانا، کیونکہ تبلیغ کا پہلا قدم 4 مہینے، یہ قدم اٹھے گا تو اللہ دوسرا قدم اٹھانے کی توفیق دیں گے، ملکوں کے دروازے کھولیں گے، اندرون سال پیدل کے دروازے، اور سارے تقاضے پورا کرنا آسان ہو جائیں گے۔ اور اس وقت بڑھانا آسان ہے، گھر جائیں گے واپس آئیں گے پھر 0 سے شروع ہوگا۔ ابھی تو 40 کا پورا ہو رہا ہے، 41 42 43، ایک درمیان میں کچھ دن خدمت ہوگی رائے گنج میں، ایک چھوٹی ایک بڑی تشکیل ہوگی، 4 مہینے پتہ بھی نہیں چلے۔ ابھی لوگ سال لگا کے 7 مہینے لگا کے آ رہے ہیں، اندرون پیدل سے آ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی کل تو تیری ملاقات ہوئی، کہتے نہیں 9 مہینے کی تشکیل سے آ رہا ہوں، 7 مہینے کی تشکیل سے آ رہا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس مجمع میں سے جو 3 دن کے لیے آیا، 10 دن کے لیے آیا، 20 دن کے لیے آیا، چلے کے لیے آیا، اب کہہ دے کہ میں نے انشاءاللہ 4 مہینے پورے کر کے جانے، وہ ذرا کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، ماشاء اللہ 4 مہینے پورے کر کے جانے ہیں انشاءاللہ، 4 مہینے سے پہلے نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہاں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھو آدمی جو شیطان جو ہے نا ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے آج نہیں کل، کیوں بھائی کل کسی نے دیکھی ہے؟ نہ کل کی خبر نہ پل کی خبر، جو ہاتھ میں ہے اسی کو قابو کرو۔ ہاں ابھی لگ جائیں گے تو انشاءاللہ جب مقام پہ 2 سال کام کرو گے پھر اللہ ملکوں کے لیے قبول فرمائے گا۔ آپ نے تو ساری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کوئی ساتھی ایسا نہ بیٹھا ہوا ہو جو چلہ لگا کے واپس جا رہا ہے یا کم و پیش اوقات لگا کے واپس، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ اور شیطان کہتا ہے کیا ہوگا، یہ کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا؟ جب ہم اللہ کے نام میں لگیں گے، اللہ کے کلام میں لگیں گے، اللہ کے کام میں لگیں گے، اللہ ہمارے سارے کام بنائے گا، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اور شیطان یہ بھی ہوتا ہے اب تیرے پیسے ختم ہو گئے، تبلیغ کیسے کرے گا، کیسے تشکیلوں میں جائے گا؟ بھائی قرض لینا بھی تو سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا نہیں، صحابہ نے قرضے لیے نہیں، ہم بھی سنت کی نیت سے قرضہ لے۔ کہتے ہیں جو قرضہ لے لے دین کے لیے، اللہ پاک اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں ہو جائے۔ قرضہ ادا نہیں ہو جائے۔ اور پھر بڑے کہتے ہیں ہم تو اس یقین کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں بنانے کے لیے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جب جیب کا دروازہ بند ہوتا ہے نا پھر غیب کا دروازہ کھلتا ہے، پھر یقین بنتا ہے کہ اللہ ہی اللہ کرتے ہیں، میں کچھ نہیں کرتا۔ اسی پر آپ کے گھر والوں کا یقین بھی بنے گا، وہ تو چلا گیا اب ہمارا کیا ہوگا، اللہ ان کا کام بنائے گا تو یقین کرے گا یہ تو مخلوق ہے، یہ تو عبد الرزاق ہے، رزاق تو ہمارے ساتھ ہی ہے۔ رزاق کون ہے؟ ہمارے ساتھ۔ تو کیا خیال ہے کوئی ایسا ساتھی بیٹھا ہوا نہ رہے جو 4 مہینے پورے کر کے نہ جائے۔ اب آپ نے تشکیل والوں کے پاس جا کر کہنا ہے ہماری چلے کے حساب سے تشکیل نہیں ہے، 4 مہینے کے اعتبار سے، اور ایک تشکیل دور سے دور کروانی ہے، نگر پار کر، تھر پار کر، اور یہ بلوچستان کا پسنی اور ماڑا گور گوادر تربت، یہ دور دور کے علاقوں میں جانا ہے، ادھر گلگت چترال چلاس، یہ دور دور پہاڑوں میں جائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ تشکیل والوں کو کہو ہماری ایک تشکیل مہینے کے لیے دور سے دور کر دو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ابھی تشریف رکھو صفوں میں بیٹھ جاؤ، صفوں میں بیٹھ جاؤ اور اللہ کے ذکر اور دعا میں لگ جاؤ۔ جن کا وضو نہیں ہے وہ جلدی جا کے وضو کر کے آ جائے۔ اللہ آپ حضرات کو بہت بہت جزائے خیر۔ صفوں میں بیٹھ جاؤ۔